تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے دور فرما دیں۔ اور امام زہری نے فرمایا کہ رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کرام سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں دور فرما دی۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، جن میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تابعین میں سے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ وغیرہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس طرف گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل ابا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کلام اللہ وجہہ الکریم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم مراد ہے۔ اہل بیت سے اہل ابا یعنی تن پاک مراد لیتے ہیں، جو کلام عرب میں عام ہے، اور کہتے ہیں کہ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے ساتھ حضرت علی کلام اللہ وجہہ الکریم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین تھے، اور ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ اقدس میں تشریف لائے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب بٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور حسنین کریمین کو ایک ران پر بٹھایا اور ان پر اپنی چادر مبارک لپٹی، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو ابھی آپ کی بارگاہ میں آپ کو بیان کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوں فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا، یعنی یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی دور فرما اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چادر اٹھائی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائے۔